میدان عرفات کی طرف چلتے ہیں، اور جب آپ عرفہ پہنچتے ہیں حد نگاہ تک 1.25 لاکھ انسان ہیں، اور سب محبت برے انداز میں دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو آپ نے امت کو الوداع کہہ دیا تھا کہ لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آئیے وہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار خطبہ، وہ جامعیت کا کرشمہ خطبہ سنیے۔ بعض مورخین فرماتے ہیں آپ نے اونٹنی پہ کھڑے ہو کر دیا خطبہ، بعض فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبل رحمت کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے لیے اپنے دل و دماغ حاضر رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ الحمدللہ تمام صفات الوہیت و کارسازی للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، نحمدہ ہم اسی کی ہم بیان کرتے ہیں، ونستعینہ اور اسی ہی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرہ اور اسی سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بہ اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اور ہم اس مالک کائنات پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من شرور انفسنا اپنی نفسوں کے شر سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے اعمال بد کی برائیوں سے۔ پھر فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جسے اللہ راہ راست پہ لگا دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضللہ فلا ہادی لہ اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے راہ راست پہ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خطبے کے یہ حسین کلمات کہنے کے بعد امام کائنات رب کی توحید کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا اور یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر و ثانی نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ملک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی ہی کے لیے صفات الوہیت و کارسازی ہے، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگوں، 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے ہے، میدان عرفات ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر، اور امام کائنات جبل رحمت پہ کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اے لوگوں، وحد اللہ، اللہ اکبر، وحد اللہ او لوگو اللہ کو اکیلا مانو، ذات میں، صفات میں، افعال میں،
اللہ اکبر، اس کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، اس کی توحید کو مان لو، اس لیے کہ توحید رأس الطاعات، ساری نیکیوں کا سر ہے، ساری عبادتوں کا سر کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ کہیں گے توحید کو رأس الطاعات کیوں کہا؟ میرے سننے والوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، انسانی بدن کو لے لیجئے، ہاتھ نہ ہو تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، دونوں ہاتھ نہ ہو پھر بھی زندہ رہتا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کا سر ہی نہ رہے تو انسان زندہ۔ تو فرمایا عبادتیں تو رب کائنات کی بہت ساری ہیں، لیکن توحید اس کی طاعتوں میں سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، آپ نے توحید بیان فرمائی اللہ کی، اور اس کے بعد آپ کا انداز خطاب سنیے ذرا، حجۃ الوداع کا خطبہ سنیے۔ او کائنات کے لوگوں، او حجاج کرام، حج بیت اللہ پہ جانے والوں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، آج امام کائنات کا وہ حسین خطبہ اور تقریر دل پذیر سنیے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، او لوگو آج مجھ سے اپنے طور طریقے دین سیکھ لو، اس لیے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کتنا درد اور ہمدردی ہے۔ فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اور فرمایا لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج بیت اللہ بھی نہ کر سکوں۔ یعنی یہی حجۃ الوداع ہے۔ امام کائنات کی یہ جملے، ساری آنکھیں پیغمبر کی طرف ہیں، ساری نگاہیں میرے پیغمبر کی طرف ہیں، اور آپ کہیں گے لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا تو 1.25 لاکھ کے مجمع تک کھلی فضا میں آواز کیسے پہنچتی تھی؟ اللہ اکبر۔ امام کائنات جملہ ارشاد فرماتے تھے، آپ کے قریب علی المرتضی فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ جو جملے کہتے ہیں حضرت علی وہی جملے دہراتے ہیں، آگے دوسرا مجمع کھڑا ہے سننے والوں کا، یوں آواز چلتی جاتی ہے اور مجمع کے آخری کان تک سب کے کانوں سے یہی آواز یہ کے بعد دیگرے ٹکراتی جاتی ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، آپ کا خطاب کا انداز فرمایا لوگو ایو شہرکم ھذا، ایو شہرکم ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے تمہارا؟ سارے لوگ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، جواب نہیں دیتے کہ کون سا مہینہ، فرماتا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا الیس ھذا من اشہر الحرم، کیا یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ نہیں ذی الحج کا؟ تو سب نے کا نام جیا۔ پھر فرمایا ایو بلدکم ھذا، یہ کون سا شہر ہے تمہارا؟ تو سب نے پھر وہی کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس ھذا بلد الامین، کیا یہ وہ امن والا شہر نہیں ہے کہ مالک کائنات نے اس مکہ شہر کی قسمیں کھائی ہیں؟ سب نے کا نام جیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایوکم ایو یومکم ھذا، او لوگو آج کون سا دن ہے؟ تو سب کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس ھذا یوم العرفہ، کیا یہ عرفہ کا دن ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا جی ہاں یہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عرفہ کا دن ہے تو پھر لوگوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کے اس انداز کو دیکھ لیجئے، کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا حرمت والا ہے۔ کون سا شہر ہے؟ فرمایا بلد الامین ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ پھر اگلی بات سنیے، فرمایا او لوگوں سن لو،
او لوگوں سن لو، ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، اللہ اکبر، ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ آج ساری دنیا سن لے، جاہلیت کے وہ سارے عقیدے، جاہلیت کے وہ سارے بدعات و افعال، جاہلیت کے وہ سارے باطل رسومات آج میں محمد نے اپنی پاؤں اور قدموں کے نیچے روند دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ اللہ، اگلی بات تو سنیے، جاہلیت کی ساری رسومات اور باطل افعال و عقیدے آج میں نے رون کے ختم کر دیے ہیں۔ اور اگلی بات ذرا سنیے، فرمایا سن لو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ او سننے والو، میرے محبوب کا یہ جملہ بھی سنیے، فرمایا ان دماءکم، بے شک تمہارا خون ہو لوگوں، واموالکم اور تمہارے مال، واعراضکم اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام یہ تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح، دوستو سنیے، فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جان، تمہارا خون، تمہاری عزتیں جو ہیں یہ بھی محترم ہے۔ کیا مطلب ہے حرام؟ ان کا مطلب سمجھیے میرے دوستو، ان دماءکم یعنی تمہارا ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، وَأَمْوَالَكُمْ اور ایک دوسرے کا مال ناجائز اور بغیر کسی مومن کی خوشی کے اس کا مال لینا، استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے یہ حرام ہے، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملہ کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے اس دن کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، جس طرح مکہ شہر کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، اس طرح او مومنو ایک دوسرے کا خون بہانا، مال لینا اور توہین اور بے عزتی کرنا حرام ہے۔ بتاؤ یہ دستور ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کہ نہیں؟ جی، کائنات کے سب سے بڑے اجتماع میں امام کائنات کے خطبے کے الفاظ ہیں، ان دماءکم، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں یہ حرام ہیں۔ کیا مطلب؟ توہین کرنا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں میرے سننے والوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے کسی کی نام کی آئیڈیاں بنا کر، جیلی بنا کر، کبھی کسی معزز انسان کی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کا سر گدھے اور کتے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کبھی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں اور خواہ مخواہ لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ گو ہے تو اسے میرے پیغمبر کا یہ خطبہ سن لینا چاہیے۔ اور آج اندازہ لگا لو، کسی کو قتل کرنا یہ مکھی کو قتل کرنے سے زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ فرمایا تمہارا خون یہ اتنا محترم ہے جتنا یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر، یہ کعبہ محترم ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کعبے سے کہا ہے، کعبہ تو بہت حرمت والا ہے، لیکن مومن کی عزت اور خون تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سن لو، فرمایا اگر یہ پوری دنیا کے لوگ کسی ناحق انسان کے قتل کے خون میں جمع شامل ہو جائیں، سارے انسان کسی مسلمان کے ناحق قتل میں شامل ہو جائیں، تو میرا مالک یہ نہیں دیکھے گا یہ ایک ہے، اور قاتلین اربوں خربوں میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ پرواہ نہیں کرے گا۔ تحفظ حقوق، تحفظ انسانیت، تحفظ عزت کے ان دفعات کو سمجھو،
یہ قانون ہے، دستور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی بات سن لو، تقوی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اتقوا اللہ فی السر والعلن۔ کیا عجیب انداز ہے، اتقوا اللہ فی السر والعلن۔ دلوں کے طبیب نے جو جملے کہے ہیں، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، فی السر والعلن، خلوتوں میں بھی جلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ جس طرح علانیہ تقوی کا اظہار کرتے ہو، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، اللہ ستار ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کھلے عام کتنے تقوی کا اظہار کرتے ہو، اور تم خلوتوں اور تنہائیوں میں کتنی گناہ اور برائیاں کرتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اصلاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، تقوی جس طرح عام محفل میں اختیار کرتے ہو، خلوت میں بھی کیا اختیار کرو۔ یہ پہلے سمجھ نہیں آتا، جب سے یہ موبائل آیا ہے نا تو خلوتوں کا تقوی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ فی السر والعلن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آپ کی تقریر جاری ہے۔ اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان کل دم فی الجاہلیت موضوع۔ یہ عجیب جملہ ہے، ان کل دم فی الجاہلیت موضوع ان اول دم اضع من دمائنا دم ربیعۃ بن الحارث بن عبد المطلب وکان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل۔ میرے دوستو گھر سے آغاز کیا ہے، گھر سے اس جملے کو سنو۔ جب کہا کہ خون بہانا منع ہے تو گھر سے آغاز کا انداز دیکھیے۔ فرمایا ان کل دم فی الجاہلیت موضوع، جاہلیت میں جتنا قتل و غارت اور خون بہایا گیا تھا سب میں نے کل عدم قرار دے دیا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اسلام سے پہلے جو قتل و غارت ہوئے اس کا بدلہ اور قصاص کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ موضوع، اور یہ نہیں کہ کسی کا خون، سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی، سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کا خون معاف کیا۔ میں گھر سے آغاز کرتا ہوں کہ میرا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ربیعہ۔ فرمایا ان اول دم اضع من دمائنا دم ربیعۃ بن الحارث، جس کا نام تھا ربیعہ۔ یہ حارث کے بیٹے ہیں، اور حارث عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ بنو سعد میں دودھ پلانے کے لیے بچپن میں لے کر گئے تھے، جس طرح دائی اماں بچے لے جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کو بھی لے جایا گیا تھا، اور وہاں بنو حذیل نے اس نابالغ بچے کو ناحق قتل کیا تھا۔ تو اس کا بدلہ ابھی باقی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس میدان میں کھڑے ہو کے کہا میں اپنے اس چچا زاد بھائی کا خون سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ فرمایا موضوع، آپ نے معاف کر دیا۔ اور اگلی بات فرمایا صرف یہی نہیں، ان کل ربن موضوع، ہر قسم کا سود آج سے کل عدم ہے۔ جاہلیت میں سود کا بڑا کاروبار تھا، لوگوں کے لاکھوں دراہم اور دینار سود پہ چلتے تھے۔ اب اسلام نے سود کا خاتمہ کیا تو مارکیٹ میں تو لوگوں کے پیسے اب بھی چل رہے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ فرمایا ان کل ربن موضوع، آج سے تمام قسم کا سود کل عدم قرار دیا۔ ہاں وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہارا ہے، جتنا تم نے دیا ہے اتنا ہی تمہیں واپس لٹایا جائے گا۔ اصل مال تم لے لو، اوپر سے نفع لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سود چونکہ حرام ہے، اور گھر سے آغاز کرتے ہوئے
کیونکہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور مالدار تھے، تو ان کا پیسہ سود پہ بہت چلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کیسے آغاز کیا؟ فرمایا ان اول ربن ازا ربا عباس ابن عبد المطلب، آج میں گھر سے آغاز کر کے اپنے چچا کا جتنا پیسہ سود پہ چل رہا ہے ان کا سود کل عدم قرار دیا ہے، میں نے گھر سے آغاز کیا، میرے چچا کے جتنے بھی پیسے سود پہ چل رہے ہیں اس کا نفع نہیں دیا جائے گا، سود کا خاتمہ یوں کر دیا ہے۔ اور آج لوگ سود کو سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ یہ جرم ہے بھی کہ نہیں ہے، بلکہ آیا دن پوچھتے ہیں کہ کسی طرح سود کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ اور جواز راستہ مل جائے۔ نہیں میرے دوستو، راستہ بند کر دیا ہے امام کائنات نے۔ اور آپ تقریر جاری ہے، یہ تقریر کہاں کی تھی عری پور والو؟ یہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہیں، تقریر جاری ہے آپ کی، اور چلتے چلتے آپ نے ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، وراثت کا قانون، فرمایا لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، قرآن نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، مرد و عورت ہے، بیاں بیوی ہے، باپ ہے، بہن ہے، جو بھی رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، جس جس کا حصہ میراث میں بنتا تھا وہ حصے قرآن نے کیا کر دیے ہیں؟ مقرر کر دیے ہیں۔ تو آج کے بعد وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وارث کے لیے بندہ کہے جی میرا سارا مال فلاں بیٹے کو مل جائے، بیوی کو مل جائے، نہیں، بیوی کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا، بیٹے کا جتنا ہے آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت منع کر دیا ہے، ان کے حصے مقرر ہیں۔ ہاں ان مقرر حصوں کے علاوہ آپ کو وصیت کی جائز ہے، اجازت ہے۔ کتنی وصیت کر سکتے ہو؟ کسی نیکی کے کام کے لیے، کسی دوست یار کو دینے کے لیے، کسی کو 1/3 حصہ، کتنا؟ پورے مال میں 1/3 حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہو، باقی وارثوں کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، لوگوں سن لو، بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور زانی کے لیے پتھر ہیں، یعنی وہ سنسار کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کسی جگہ شادی شدہ عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے بدکاری کا، تو اس بدکار کو، زناکار کو تو سنسار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس بچے کا نسب کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ ہاں، یعنی اس بیوی کا جو کیا ہے، خاوند ہے۔ تو فرمایا الولد للفراش وللعاہر، زانی بدکار کے لیے تو پتھر ہیں، یعنی سنسار ہوگا۔ اگلا قانون سنیے، فرمایا او لوگوں سن لو، قوم تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ من ادعا الى غیر ابیہ او تولا غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ او لوگو، فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کیا تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی اجازت، تو شجرہ نسب بدلنے کی اجازت، جس خاندان سے ہو اسی میں رہو گے، خاندان نسب تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو غلام جس آقا نے، جس کا غلام تھا اور جس نے آزاد کیا، اگر یہ اپنی نسبت اس کی طرف نہیں کرے گا، کسی اور کی طرف یہ غلام نسبت کرے گا، اس غلام پہ بھی لعنت ہوگی۔ آج تو لوگوں نے عجیب حالت بنا رکھی ہے، جس کا جو جی چاہے خاندان اختیار کر لے، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے کر لیتے، نہیں، یہ اجازت نہیں ہے، منع کر دیا ہے۔ فرمایا اگلی بات سنیے، فرمایا عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
خطبہ حجۃ الوداع کا ہے، عورت کے حقوق بھی سنیے۔ فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ فرمایا لوگوں سن لو، تمہارے لیے عورتوں پر حقوق ہیں، یعنی مردوں کے عورتوں پر کیا ہیں؟ حقوق ہیں، اور عورتوں کے بھی ہے مردوں تمہارے اوپر حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ عورتیں مردوں کے حقوق ادا کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں، اور خاص طور پہ فرمایا لوگوں عورتوں کے ساتھ درست رویہ اختیار کرو، اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ گزران کرو۔ وَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِندَكُمْ، اس لیے کہ یہ عورتیں تمہاری پابند ہیں۔ کیا ہیں؟ جب یہ تمہاری پابند ہیں، خاوند کی پابند ہو گئی ہیں، تو اب خاوندوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں؟ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اور فرمایا عورتوں کے غلاموں کے حقوق ادا کرتے ہوئے فرمایا سنو، غلام کے حقوق میں فرمایا ارقاءکم ارقاءکم، او لوگوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ تو غلام تو اس دور میں نہیں، اپنے ماتحت ملازموں کا خیال رکھو۔ اگر تم مالک ہو، افیسر ہو، کوئی عہدہ ہے اور تمہارے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو فرعون نہ بن جاؤ، بلکہ اپنے ماتحتوں کا کیا کرو؟ خیال کرو۔ ہاں ارقاءکم، مزدوروں کے حقوق، لاچاروں کے حقوق، نوکروں ملازموں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا اطعموہم مما تطعمون، جو خود کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ۔ بتاؤ نا دنیا کی کون سی مہذب کو دین ہے، کوئی مذہب ہے جس میں یہ کہا جاتا ہو؟ ابو جہل کو نبی سے یہی شکوہ تھا کہ ہم مان لیں گے لیکن ان کی تعلیم غلام اور آقا کو بھی برابر کرتی ہے، اجمی اور عربی کو برابر کرتی ہے۔ فرمایا غلاموں کا خیال رکھو اور جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ۔ کھانا پکا ہے، دفتر میں لگ گیا، اپنے لیے الگ پلیٹیں، اس کے لیے کہتے ہیں دال لے آؤ۔ خود مٹن کڑائی کھا رہا ہے، ڈرائیور وہ دور بیٹھا ہے، اس کے لیے دال لے آئے، سبزی کی پلیٹ آ گئی۔ خدا کی قسم امام کائنات نے عزت نفس، ہر شخص کی عزت نفس کا کتنا تحفظ کیا ہے۔ فرمایا وَاكْسُوهُم مِّمَّا تَكْسُونَ، خود پہنتے ہو اسی طرح لباس ان کو بھی دیا کرو۔ اور آپ نے قوانین بیان کرتے ہوئے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ عجیب ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد وان نبیکم واحد، او لوگو تمہارا رب ایک ہے، یعنی پیدا کرنے والا مالک ایک ہے۔ وان اباکم واحد، تم سب کا باپ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ ایک ہے، پھر تم کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا کیسے ہو جاتے ہو؟ فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں، ایک ہی نبی ہے سب کا، اسی کے تابعدار بن جاؤ۔ فرمایا الا لا ترجعوا بعدی ضلالا، خبردار میرے چلے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ الا لا ترجعوا ضلالا، میرے بعد گمراہیوں کی طرف نہ پلٹ جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ بعض کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرنا میں چلا جاؤں اور تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ میری امت، اور بعض کو کیا کرنے لگو؟ گردنیں مارو اور قتل کرو، ایسا نہ کرنا۔ فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ان قریب ستلقون ربکم، تم اپنے رب سے ملو گے۔ فیسألکم عن اعمالکم، وہ اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اور آپ نے امت کو کیسے اکٹھا کیا؟ فرمایا اطاعت امیر۔ فرمایا ان امر علیکم عبد اسود
یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا لہ واطیعوہ، اگر تم پہ کوئی امیر مقرر کر دیا جائے، کون مقرر کر دیا جائے؟ امیر مقرر کر دیا جائے، حاکم مسلمان مقرر کر دیا جائے، خلیفہ مقرر کر دیا جائے، کیسا؟ عبد اسود، غلام ہو اور ہو بھی کالا، کیسا؟ کالا سیاہ غلام تم پہ مقرر کر دیا جائے، لیکن وہ تمہاری قیادت کر رہا ہو اللہ کی کتاب سے، تو فاسمعوا لہ، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ تقریر میں آگے جاری فرماتے ہوئے ارشادات فرماتے ہیں، او لوگو لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عربی کو عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، ولا فضل لاسود علی احمر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، ولا لأحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ عربی عجمی عربی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت ہے تو کس چیز میں ہے؟ فرمایا الا بدین وتقوی، تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت کس چیز میں حاصل ہے؟ دین میں اور تقوی میں۔ گویا کہ امام کائنات نے قرآن کریم کی سورت حجرات کی آیت کی تفصیل کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت حجرات ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرمایا اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، من خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے، اور پھر تمہیں شعوب و قبائل، بڑے بڑے قبیلے اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا۔ اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قبیلہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرے اور دوسرے کو گھٹیا محسوس کرے، یہ تقسیم ذاتوں میں قبیلوں میں اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تم تعارف اور پہچان کر سکو۔ فخر بڑائی کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ لتعارفوا۔ ہاں فضیلت ہے لیکن کس میں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ میں امام کائنات کا خطبہ ارشاد جو آپ نے فرمایا وہ اختصار کے ساتھ نکات ذکر کرتے جا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا او لوگو ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو نہ کرنا۔ کیا؟ دین میں غلو نہ کرنا۔ کیوں؟ دین بالکل کامل اور مکمل آ چکا ہے، نہ کم کرنا اور نہ اس کو زیادہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ لا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلکوا قبلکم الغلو، اہلک قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگوں کو جو ہلاکت میں ڈالے گے، جن کو جو ہلاک کیا ان کو وہ غلو فی الدین نے ہلاک کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ غلو فی الدین یہ لا تبتدعوا فی دینکم، دین میں بدعات ایجاد مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے دین بتایا اور فرمایا دین میں غلو نہ کرو۔ پہلی قومیں غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اور آگے سنیے نچوڑ، فرمایا الا فاعبدوا ربکم، خبردار لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، وصوموا شہرکم، اور اپنے 1 مہینے رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو،
وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا حج کرو، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کے لیے ان کی بغاوت نہ کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، ذرا آگے سنتے جائیے۔ آپ نے آخری جملے ارشاد فرمائے، میرے سننے والوں ذرا غور سے سنیے، فرمایا تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْن، او لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْن لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِہِمَا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اس کو تھام لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ تقریر ارشاد فرماتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، چونکہ آپ کے خطبے میں آپ کے فرامین ہیں، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری بات میری حدیث سنتا ہے، فوعاہا، پھر اس کو یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، پھر جس طرح اس نے مجھ سے سنی ہے حدیث پھر آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، جو بھی میرے پیغمبر کی احادیث کا خادم ہو اور آپ کے صحیح فرامین سنتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر امت کو پہنچاتا ہے، تو پیغمبر کی دعا اس کے چہرے پہ رونق بن کے نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے۔ تو آج بھی کسی عالم ربانی کو دیکھو گے نا، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا ہی خوبصورت ہوتا جائے گا، چمکتا جائے گا۔ آپ کے جملے سنتے جا رہے ہیں صحابہ کرام۔ آخری جملے ہیں میرے پیغمبر کی تقریر کے، اور میرا بھی وقت مکمل ہے، یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے، جبل رحمت پہ امام کائنات کھڑے ہیں، آپ نے یہ لمبا طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے جب یہ جملہ کہا، فرمایا او لوگو سن لو، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میرے سامنے حاضر ہو بعد میں آنے والوں تک میرا پیغام اور دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اور خدا کی قسم صحابہ کرام نے یہ فریضہ ایسے انداز سے نبھایا ہے، میرے پیغمبر سے وفا کی ہے کہ جو دین محمد عربی سے سنا ہے آج 1400 سال بعد بھی میرے اور آپ کے پاس اگر محفوظ ہے تو میرے محمد کے صحابہ کی محنت ہے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اور آپ کی تقریر کا آخری جملہ سنو گے، توجہ ہے؟ فرمایا او لوگو میں نے تو بڑی طویل تقریر کر دی ہے، قرآن و سنت کے موتی جھڑ کے رکھ دیے، اب تم بھی تو بتاؤ نا، انکم مسئولون عنی، اللہ اکبر، اپنی فکر۔ فرمایا انکم مسئولون عنی، او میری امت کے 1.25 لاکھ لوگ جو سامنے کھڑے ہیں، فرمایا انکم مسئولون عنی، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، امت سے کہا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فما انتم قائلون، او 1.25 لاکھ لوگوں، فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے رب کو؟ کیا پسینہ آپ کے وجود مقدس پہ بہ رہا ہے موتیوں کی طرح آپ کے چہرے پر، اور آپ کہتے ہیں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو 1.25 لاکھ کا مجمع جب یک زبان ہو کے بول رہا ہوگا تو میدان عرفات کی عجیب کیفیت ہوگی، سب کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں
کہ قد بلغت الرسالۃ وأديت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، آپ نے دین پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیا پہنچانے کا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جب 1.25 لاکھ کے مجمع سے یہ اقرار سنا تو میرے محبوب نے انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد۔ میرے اس ہاتھ کے اشارے کو تو دیکھو، نبی علیہ السلام یوں اٹھاتے ہاتھ، اللہم اشہد پہ مجمع کی طرف لاتے، 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اللہ فرش والوں نے تو گواہی دے دی، اللہ اب تو گواہ ہو جا۔ جب ساری امت کو گواہ کیا، امام کائنات نے جب علیہ رحمت پہ آخری جملہ کیا ارشاد فرمایا، تقریر ختم کرتے ہوئے فرمایا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ فرمایا میں تمہیں اور تمہارے دین کو، تمہارے خاتمے کو، تمہارے نیک اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور آخری جملہ ہاتھ اٹھا کے فرمایا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا والسلام علیکم۔ اترتے ہیں، بلال سے کہتے ہیں بلال آزان دو، فرمایا بلال آزان دو۔ حضرت بلال آزان دیتے ہیں، آزان ہوتی ہے، امام کائنات نماز ظہر اور نماز عصر اکٹھا کرتے ہیں۔ حج میں ظہر اور عصر کو کیا کیا؟ اکٹھا کیا۔ ظہر پڑھی پہلے، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر اونٹنی پہ سوار ہو کے جبل رحمت کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا زاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایسی دعا کی ہے، کاش وقت ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کی دعا بھی پڑھتا۔ کس زاری کے ساتھ گڑ گڑائے، کس عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں حالت احرام میں نبی علیہ السلام، روتے ہیں۔ جب یہ منظر ختم ہونے لگتا ہے تو اللہ کے پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہے، فوراً نیچے اترتے ہیں، قرآن کی یہ آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کی جملے، آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہو جا، تو اللہ نے اپنی گواہی یوں اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے کون سا دین پسند کیا ہے؟ دین، تو ہم کہتے ہیں اسلام سب سے اچھا دین اس لیے ہے کہ رب کا پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے دوستو، یہ وہ خطبہ تھا جو میں نے بخاری کے اندر صرف چند جملے تھے، صحیح مسلم کے اندر اس کے 7 جملے تھے، سنن نسائی میں اور تفصیل، سنن کبریٰ میں اور تفصیل، اور اسی طرح سیرت کی دیگر کتابیں، مجمع الزوائد احادیث کی کتاب، اس سے اور سیرت کی کتابوں سے میں نے وہ تفصیلی خطبے سے نکات اکٹھے کیے اور آپ تک بیان کیے ہیں۔ لوگوں سنو اور اس دستور